آج میں جس کتاب کا ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا ٹائٹل ہے دا سائیکولوجی آف منی اور اس کے آتھر ہیں مورگن ہاؤسل۔ اس کتاب کے بارے میں اٹامک ہیبٹ کے آتھر جیمز کلیئر انہوں نے اس کتاب کے بارے میں کہا تھا دنیا کے ہر شخص کے پاس اس کتاب کی ایک کاپی ضرور ہونی چاہیے۔ اصل میں اس کتاب میں پیسے کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہماری سائیکولوجیکل اور ایموشنل کنیکٹیوٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آج میں آپ کو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس بتانے جا رہا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ٹرو ویلتھ از وٹ یو ڈونٹ سی۔ ایک طرف آپ کسی شخص کو معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے اور اس کا شاہانہ لائف سٹائل ہے جو کہ ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب اس کا گھر کا رینٹ، اس کی کار کی لون کی انسٹالمنٹس اور اس کے سارے دن کی آفس کے ورک لوڈ سے ہونے والی سٹریس اور اس کی گھریلو مشکلات، یہ سب چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی۔ جو ہمیں بظاہر نظر آتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جب ہم کسی امیر آدمی کو دیکھتے ہیں تو یہی چیزیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ کاش یہ لگژری لائف سٹائل، یہ لگژری چیزیں مجھے بھی میسر ہوتی اور میں بھی امیر ہو پاتا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی لائف ایکچولی میں ہیلدی لائف بھی ہے کہ نہیں۔ ہم ان کی بظاہر نظر آنے والی چیزیں چمک دمک دیکھ کر امپریس ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھتے کہ اس شخص نے بڑی کار اس لیے لی تھی کہ لوگ اس کی عزت کریں، لیکن دراصل لوگ اس شخص کی نہیں بلکہ اس کی کار کی عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا، جب بھی ہمارے سامنے سے کوئی بڑی گاڑی گزرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ واہ کیا کار ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ واہ کیا آدمی ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایک پرسیپشن بن گئی ہے کہ آپ کے امیر ہونے کے لیے آپ کے پاس کچھ شو آف یعنی دکھانے کے لیے کچھ ضروری ہونا چاہیے، لیکن دراصل میں آپ کی ایکچوئل ویلتھ وہ ہے جسے آپ آزادی کی زندگی گزار سکیں، کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں وہ آپ کا ٹائم ہے۔ اگر آپ بہت امیر بھی ہیں لیکن آپ اپنے لیے انجوائے کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، آپ ہر وقت آفس میں بزی رہتے ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو آپ پسند بھی نہیں کرتے، تو اس کا کیا فائدہ؟ آپ کے امیر ہونے کا کیا فائدہ؟ ایک مینیجر کی پارٹی میں دو لوگ بات چیت کر رہے تھے، جن میں سے ایک تھا جوزف ہیلر جو کہ 22 کیچ کے آتھر ہیں اور ان کی یہ کتاب بھی بہت فیمس ہوئی تھی۔ اس کے دوست نے ہیلر سے یہ کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم جتنا پوری عمر اس کتاب کی سیل سے کماؤ گے اتنا یہ مینیجر ایک دن میں کما لیتا ہے۔ اس پر جو ہیلر نے جواب دیا، یہ بہت بڑا میسج ہے پیسے کو لے کر۔ اس نے کہا میرے پاس جو ہے اس کے پاس یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، آئی ہیو انف۔ پیسے کو لے کر ادھر میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بھی دیتا ہوں، میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ میں امیر ہوں، بلکہ بہت امیر ہوں، بٹ آئی نیور وانٹیڈ ٹو سٹ اوور دا منی۔ اور ہمیشہ میں یہی چاہوں گا کہ میرے پاس جو ویلتھ ہے اسے معاشرے کی پاورٹی ختم کرنے کے لیے یوز کر سکوں۔ ادھر میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی کوٹ کروں گا، وارن بفٹ، ہی از ون آف دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ، اور آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس نے اپنی 99% دولت معاشرے میں تقسیم کرنے کا، ڈونیٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے دی ہے اور وہ آپ اچھی جاب پر ہیں، یہ 1% بھی ان کے لیے کافی ہے۔ تو نیکسٹ آتھر یہاں جو موسٹ امپورٹنٹ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے، اسپینڈنگ منی ٹو شو آف ہاؤ مچ منی یو ہیو از دا فاسٹسٹ وے ٹو لوز منی۔ سوشل کمپیریزن انسان کو پاگل کر دیتا ہے، اس لیے آتھر اس میں جو امپورٹنٹ میسج دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو شو آف یعنی دکھانے کے لیے خرچہ کرنا آپ کے غریب ہونے کے لیے سب سے تیز اور آسان طریقہ ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پلاننگ۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایوری پلان از پلاننگ، اور یور پلان ناٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو پلان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو پلاننگس آپ نے بنائی ہوں زندگی اس طرح نہیں چلتی، تو اس کے لیے آپ کے پاس پلان بی ہونا چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے چینج۔ زندگی کے ہر فیز میں انسان بدلتا ہے، آپ کے گولز، ایمز اور ڈیزائرز وقت کے حساب سے بدلتے ہیں۔ جس طرح آپ آج سے 5 سال پہلے سوچتے تھے آج اس طرح نہیں سوچتے۔ کبھی بھی انسان کو ایک ہی طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح اپنی فائنینشیل پلاننگز کو بھی چینج کرتے رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے رسک۔ رسک لینا تو آسان ہے لیکن اسے لانگ ٹرم سسٹین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اگر آپ لانگ ٹرم سسٹین کر لیں گے تو تب ہی آپ فائنینشلی گرو کریں گے۔ آتھر یہاں کہتے ہیں گروتھ از ڈریون بائی کمپاؤنڈنگ،
which always takes time, but destruction happens suddenly. آپ کی دولت سٹیپ بائی سٹیپ انکریز کرتی ہے کمپاؤنڈنگ کے تھرو، لیکن بربادی راتوں رات ہو جاتی ہے. ڈسٹرکشن ہیپنس ود ان سیکنڈس. تو دوستو، کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کتاب تو پڑھنا شروع کرتے ہیں لیکن پہلے کچھ پیجز کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی اور ہم کتاب سے بور ہو کر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں. تو میں بکس کے مشکل کنسیپٹ کو آسان الفاظ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ میں نیکسٹ کس بک کا ریویو کروں، تو میں اس بک کو ریڈ کرنے کے بعد ضرور اس بک کا ریویو دوں گا. تو یہ تھا سائیکولوجی آف منی کا بک ریویو اور سمری. اور آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.